تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اور 4 حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات عید سے متعلق ہے اور دوسری بات قرآن کریم سے متعلق ہے۔ عید سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے جب مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرفا وعظما جب پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا ہے مدینہ کو کہ ایک میلہ ہے۔ جس طرح میلے ہوتے ہیں اس میں کھیل کود، خرید و فروخت، تفریح، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، معلوم فرمایا کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی ان تاریخوں میں یہ میلے لگاتے ہوئے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں عید دی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سال میں 2 مرتبہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں میلے لگا کر، نہیں، وہ اسلام سے پہلے کی بات تھی۔ اسلام آیا تو زندگی کا طرز بدلا، مزاج بدلا۔ اسلام آیا تو ادبیت آئی، اسلام آیا تو ڈسپلن کے ساتھ آیا، اسلام آیا تو خوشی کو بھی عبادت بنایا۔ اسلام سے پہلے جب خوشی لوگ منایا کرتے تھے تو جشن مناتے تھے، غمی ہوتی تو ماتم مناتے۔ اسلام آیا، ڈکشنری چینج ہوئی، مزاج کو تبدیل کیا، خوشی کو شکر میں بدلا اور غمی کو صبر میں بدلا۔ فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی خوشی کا دن ہوتا ہے، عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مزاج اور یہ طرز اور یہ دین دیا کہ خوشی بھی منانی، ساتھ ساتھ عبادت بھی کرنی، شکرانے کی نماز بھی اور ساتھ ساتھ عبادت بھی۔ تو دونوں چیزیں ہمیں دی گئی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر خوشی کا دن، ہر شخص کے چہرے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر شخص اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، اچھا کپڑا پہنتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے اور خوشی خوشی وہ عیدگاہ کی طرف چلتا ہے۔ دل اس کا فرحت محسوس کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ 2 خوشی دیتا ہے۔ کتنی خوشی دیتا ہے؟ 2 خوشی خصوصی ہیں، خصوصی طور پر 2 خوشی دیتا ہے۔ ایک فطر کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر، اور دوسری اللہ سے ملاقات کے موقع پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے روزہ داروں پر روزہ فرض کیا، انہوں نے روزہ رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، تو اللہ کا جو فرض اس امت کے ذمہ تھا اس میں لگی امت، روزہ رکھے، عبادات کی، دعائیں کی، تلاوتیں کی اور زکوٰۃ ادا کی، فطرہ ادا کیا۔ یہ تمام کے تمام اعمال جو اس امت کو دیے گئے، اس امت نے کیے اور پورا عبادت کے جذبے کے ساتھ 1 مہینہ گزارا۔ تو گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیکیوں کے سلے میں یہ خوشی دی۔ روزہ دار کے لیے ہیں یہ خوشیاں۔ جی
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سحری افطاری کرتا ہے لیکن روزے میں وہ چنگی لگا دیتا ہے اور روزہ اس سے چھوٹ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تراویح چھوڑ دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی رات میں جگتا نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے تلاوت نہیں کرتا. خوشی ان کو محسوس ہوتی ہے عید کے دن، لیکن وہ ظاہری خوشی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، ڈیکوریشن پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، بناوٹ خوشی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. حقیقی خوشی، حقیقی فرحت، دلی سرور، دلی اطمینان، دل کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی، یہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو دیتا ہے. یہ ساری فرحتان روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند فطر، فطر کے دن، عید الفطر کے دن اس کو ایک خاص خوشی محسوس ہوتی ہے. کپڑے اس کے پاس چاہے بالکل نئے نہ ہوں، جی چہرے سے چاہے بہت زیادہ اس کی خوشی نہ جھلک رہی ہو، لیکن دل کے اندر ایک فرحت ہوتی ہے. اور اس فرحت کی خوشی کی مسرت کی سند حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. فرحت عند فطری وفرحت عند لقاء ربی. گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستوں، ایک مجمع تو یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ایک مجمع اور لگے گا، حشر کا مجمع. ایک دن اور آئے گا، حشر کا دن. وہاں بارگاہ خداوندی میں حقیقی طور پر ہم حاضر ہوں گے. حاضری لگانی پڑے گی، اس سے تو کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا. وہاں پہنچے گا، حاضری لگائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. لیکن روزہ دار کو جس طرح عید کی خوشی ہوتی ہے، عید کے موقع پر وہ حاضر ہوتا ہے اور خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دوسری صنعت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحت عند لقاء ربی. یہ اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا، اور اس رضا کی حالت میں، خوش نوتی کی حالت میں یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اور اس انداز سے ملاقات ہوگی، اس انداز سے حاضر ہوگی کہ یہ اللہ سے ملاقات کر کر خوش ہو جائے گا. اس کو فرحت ملے گی. فرحت عند فطری وفرحت عند لقاء ربی. گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو بہت ہی اختصار کے ساتھ صرف 2-3 باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان میں ایک مرتبہ پھر میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، یہ حضرات کپڑے لے کر گھوم رہے ہیں مدرسے کے تعاون کے لیے. آپ حضرات اس پر خصوصی توجہ فرمائیں اور ہر شخص اس میں تعاون کو اپنے سعادت مندی سمجھے. زکوٰۃ اور فطرہ بھی اس میں آپ دے سکتے ہیں. جو یہ کپڑے لے کر گھوم رہے ہیں یہ اسی لیے گھوم رہے ہیں کہ جو حضرات وہاں فطرہ ادا نہیں کر سکے ہیں یا ابھی تک کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، سننے کے لیے بڑی مشکل سے بھرا اتنے لوگوں کو گلا بیٹھ گیا، تو اس کپڑے میں جو ہے آپ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. اس کا نام زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ الفطر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس کا وجوب ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الا ان لکل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر. ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جی آزاد ہو یا غلام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صدقہ فطر واجب ہے. اس لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے. اس کو ادا کرنا ہے اور نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. جی قرآن کریم کی آیت ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہوا وہ شخص من تزکا جس نے صدقہ فطر ادا کیا. زکوٰۃ کے معنی ہے نفس کو پاک کرنا، زکوٰۃ کے معنی ہے مال کو پاک کرنا. نفس کو بھی پاک کرنا ہے اور مال کو بھی پاک کرنا ہے. نفس بھی پاک ہوتا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے کبر سے، نفس کو پاک کرنا ہے غرور سے، نفس کو پاک کرنا ہے حسد سے، نفس کو پاک کرنا ہے بغض سے، عداوت سے. جی اور اسی طریقے
سے نفس کے اندر داخل کرنی ہے صبر، شکر، عاجزی، انکساری، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، یہ چیزیں جو ہیں ان میں رہ کر نفس پاک ہوتا ہے. نفس بھی پاک کرنا، مال پاک کرنا ہے. مال پاک ہوتا ہے زکات ادا کرنے سے، مال پاک ہوتا ہے صدقہ فطر ادا کرنے سے، صدقہ دینے سے، ان سے مال پاک ہوتا ہے. جس نے یہ دونوں کام کیے، دونوں معنی اس کے اندر پائے گئے، نفس بھی اس نے پاک کیا، مال کو بھی پاک کیا، زکات ادا کر کے، فطرہ ادا کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے. قرآن کریم نے اس کو یہ سند دی ہے، یہ اعلان کیا ہے، قد افلح من تزکا، ایسا شخص کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربی، اپنے رب کا ذکر کیا، اس کا پاک نام لیا. فصلی، 2 رکعت کی نماز پڑھی. اس میں عید کا ذکر ہے، زکات الفطر، صدقہ فطر کا ذکر ہے. من تزکا، ہم نے روزے رکھا، صبر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی. طبیعت کرتی تھی پانی پینے کے لیے، طبیعت کرتی تھی کھانا کھانے کے لیے، لیکن حکم یہ تھا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچی، طبیعت چاہتی تھی اس کو جواب دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ صبر کا معنی ہے صبر کیجیے. جی ہم نے صبر کیا، اس کو جواب نہیں دیا. جی تو قد افلح من تزکا، نفس بھی ہم نے پاک کیا روزہ رکھ کر. قد افلح من تزکا، مال بھی پاک کیا زکات دے کر. قد افلح من تزکا، ہم نے مال پاک کیا صدقہ فطر دے کر. اللہ نے فرمایا افلح، کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربی، عیدگاہ کی طرف آئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، رب کا ذکر کرتے ہوئے آئے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر کرتے ہوئے آئے. اور پھر بعد میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی. تو اللہ فرماتا ہے ایسا شخص جس نے زکات ادا کی، صدقہ فطر ادا کیا، نفس کو پاک کیا اور اللہ کا ذکر کیا اور عید کی نماز پڑھی، کامیابی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی، کامیابی ان کے نام اعمال میں لکھ دی گئی، کامیابی کی سند ان کو دے دی گئی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی. جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا. کیوں؟ طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. ایسا ہوتا ہے، انسان ہے، کچھ کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں. روزہ رکھا، ایسا نہیں رکھا جیسے رکھنے کا حکم تھا. اللہ کی بارگاہ بہت بلند ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بہت پاک ہے. سبحان اللہ بحمدہ، اللہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا ہے، سب سے پاک ہے. اس کی بارگاہ بہت عالی ہے. اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہم نے عبادت نہیں کی، تلاوت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، کچھ کوتاہیاں ضرور ہم سے ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا طہرا للصیام من اللغو والرفث، کچھ نہ کچھ لغو بات ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ فحش کلام ہو جاتا ہے. صدقہ فطر آپ ادا کریں، اس لیے حضور فرما رہے ہیں تاکہ روزے کے اندر کچھ لغویات ہو گئی، کچھ فحش کلام ہو گیا، اس کو دھونے کے لیے صدقہ فطر ہے. فرمایا کہ صدقہ فطر واجب ہے تاکہ روزے کے اندر جو کمیاں کوتاہی ہو گئی ہیں، کچھ دھبے لگ گئے ہیں، ان کو دھونے کے لیے صدقہ فطر ہے. وطعمۃ للمساکین، دوسری غرض بتلائی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر طبقہ ہی خوشی منائے، غریب طبقہ خوشی منانے سے رہ جائے. نہیں، ان کو خوشیوں میں شامل کرنا ہے اور ان کے لیے بھی خورد نوش کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام کرنا ہے. ان کو بھی ایسا لگے کہ ہمارے گھر میں بھی عید آئی ہے. طعمۃ للمساکین، صدقہ فطر کے ذریعے سے یا اس سے اور آگے مزید بڑھ کر مساکین، یتامہ، غربا، ان کی امداد کیجیے، ان کو کھانا کھلائیے، ان کو کپڑے پہنائیے.